السلام علیکم۔ الف لیلہ کے مشہور اور دلچسپ قصوں میں سے ایک قصہ سندباد اور ہندباد، جس میں سندباد جہازی کے 7 سفرنامے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلے اور دوسرے سفرنامے کا احوال۔ خلیفہ ہارون الرشید کے عہد حکومت میں ایک ضعیف لکڑہارا بغداد میں رہا کرتا تھا۔ اس کا نام ہندباد تھا۔ ایک روز لکڑیوں کا گٹھا لیے ہوئے اتفاقاً سندباد جہازی کے محل کے پاس سے گزرا اور تھکاوٹ سے مجبور ہو کر لکڑیاں ایک طرف رکھ دیں اور خود سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس وقت سندباد کے یہاں کچھ احباب بیٹھے تھے اور خوشگپیاں ہو رہی۔ بوڑھے کو ان کی سیاحت دیکھ کر بہت رشک آیا اور راہ چلتے ہوئے آدمی سے پوچھنے لگا کہ بھائی اس حویلی میں کون رہتا ہے؟ وہ بولا، تم بغداد میں رہتے ہو اور سندباد جہازی کو نہیں جانتے؟ راہگیر تو چلا گیا، لیکن بوڑھا آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا کہ خداوند، سندباد اور ہندباد کے ناموں میں کچھ زیادہ فرق تو نہیں ہے، لیکن یہ کتنا امیر ہے اور میں کتنا غریب۔ اتفاقاً یہ الفاظ سندباد نے بھی سن لیے اور ایک غلام کو اشارہ کیا کہ اس بوڑھے کو بلا لاؤ۔ غلام بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو مالک بلاتے ہیں۔ ہندباد کو تعجب ہوا کہ اس امیر کو مجھ غریب سے کیا کام ہوگا، لیکن وہ غلام کے ساتھ اندر چلا گیا۔ سندباد نے اچھی تعظیم سے بوڑھے کو اپنے پاس بٹھایا، مختلف لوازمات سامنے رکھے اور بولا کہ تم باہر بیٹھے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ بوڑھا ڈرا کہ دیکھیے کیا ہو۔ کہنے لگا، حضور بوجھ اٹھانے سے تھک کر چور ہو گیا تھا، یوں ہی کچھ زبان سے نکل گیا۔ سندباد نے کہا، تم خوف نہ کرو، میں نے تمہارے الفاظ سن لیے تھے، میرے قلب پر ان کا بہت اثر ہوا، لیکن تم یہ خیال نہ کرو اور یہ دولت مجھے کہیں مفت میں پڑی مل گئی ہے، میں نے اس کے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ میں تمہیں اپنی زندگی کی روداد سناتا ہوں۔ اس کے بعد ایک غلام کو حکم دیا کہ ہندباد کا لکڑی کا بوجھ اس کے گھر میں اٹھا کر دے آؤ۔ اس کے بعد سندباد نے اپنا پہلا سفر شروع کیا اور اپنی داستان کچھ اس طرح بیان کی کہ میرے والد بہت بڑے تاجر تھے، نقد کے علاوہ جائیداد بھی کافی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کل املاک میرے قبضے میں آ گئے۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، میں عیش و عشرت میں پھنس گیا اور بے دردی سے روپیہ خرچ کرتا رہا۔ آخر دولت کہاں تک ساتھ دیتی، سرمایہ ختم ہونے لگا تو آنکھیں کھلیں اور جو کچھ جائیداد باقی تھی اس کو فروخت کر کے روپیہ اکٹھا کیا اور اپنے والد کے ملنے والے تاجر سے مشورہ کر کے اسباب تجارت خریدا اور خدا کا نام لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمارا جہاز مختلف مقامات پر ٹھہرا۔ میں جو چیزیں ساتھ لایا تھا ان کو فروخت کرتا اور نیا مال خریدتا رہا اور اس طرح میں نے معقول فائدہ حاصل کیا۔ ایک روز ہمارا جہاز ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب ٹھہرا اور ہم لوگ وہاں سیر کرنے کے لیے اترے۔ میں سیاحت کا ہمیشہ سے شائق رہا ہوں، دوسرے ساتھیوں سے زیادہ دور تک پھرتا ہوا چلا گیا۔ اچانک ایک زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا۔ اس وقت کپتان جہاز چلایا کہ بھاگو، جلدی کرو، یہ جزیرہ نہیں مچھلی ہے اور ہم سب اس کی پشت پر چل رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگ بے تحاشا دوڑے۔ جو جہاز کے قریب تھے وہ تو سوار ہو گئے، لیکن میں چونکہ دور تک چلا گیا تھا اس لیے جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنے میں مچھلی نے ڈبکی لگائی اور پانی کی سطح پر میں رہ گیا۔ بہت ہاتھ پیر مارے کہ جہاز تک پہنچ جاؤں، لیکن موجوں کے زور سے خدا جانے کہاں سے کہاں جا نکلا۔ آخر یوں ہی اچھلتا کودتا کہیں موج کے زور میں ایک جزیرے کے کنارے جا پڑا، خشکی تک پہنچا اور خداوند کریم کا شکر ادا کیا۔ جنگلی پھل اور پتے کھا کر ایک چشمے سے پانی پیا تو اوسان درست ہوئے۔ کچھ دیر ایک درخت کے نیچے پڑا رہا، پھر اٹھ کر چلا کہ دیکھوں کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ کچھ دور چلا تھا کہ ایک گھوڑی درخت سے بندھی ہوئی نظر آئی۔ میں اس طرف گیا تو دیکھا کہ کچھ آدمی درختوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور ہار دریافت کیا۔ میں نے تمام واقعہ ان کو بتایا۔ وہ کہنے لگے، ہمارے ساتھ چلنا، ہم اپنے بادشاہ سے تمہاری ملاقات کروائیں گے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کو میرا قصہ بتایا۔ اس نے مجھ پر بہت مہربانی کی، آبودانہ کا انتظام کیا۔ میں نے سب علاقہ دیکھا، لوگوں سے ملا، وہاں کے رسم و رواج معلوم کیے، پھر ایک جزیرہ دیکھنے لگا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں سے خود بخود گانے کی آواز آتی ہے۔ واقعی عجیب اسرار ہے۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ کوئی جہاز آیا ہے۔ میں بھی سمندر کے کنارے پر گیا۔ وہاں جو اسباب اتر رہا تھا میں نے اس پر نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں جہاز کے پاس گیا، غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہی جہاز ہے جس میں میں سفر کر رہا تھا۔ میں نے کپتان سے ملاقات کی، لیکن ان مصائب نے میری صورت اتنی بدل دی تھی کہ کپتان پہچان نہ سکا۔
میں نے اپنے اسباب کی ساری تفصیلات اور اپنے رہ جانے کا قصہ اس کو سنایا۔ تب اس نے پہچانا اور بڑی گرم جوشی سے ملا اور میرا کل اسباب نفع کے سمیت مجھے واپس کر دیا۔ میں نے کپتان سے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا اور کچھ نہیں لیا اور کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ میں تمہیں زندہ دیکھ رہا ہوں اور تمہاری امانت تم تک پہنچا سکا۔ میں اس کی دیانت داری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اپنا مال وہاں فروخت کیا اور وہاں کا پسندیدہ مال خرید کر جہاز پر رکھا اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ اس سفر میں مصیبت تو بہت پیش آئی تھی لیکن منافع بھی اتنا ہی ہوا تھا جو شاید عام حالات میں 10 برس بھی نہ ہوتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک تھیلی دینار کی بوڑھے کو دی اور کہا کہ کل پھر آنا اور میں تمہیں اپنی زندگی کی باقی داستان سناؤں گا۔ روپیہ پا کر بوڑھا خوشی خوشی گھر گیا۔ اگلے روز عمدہ لباس پہن کر مقررہ وقت پر سندباد کے محل میں پہنچ گیا۔ سندباد جہازی کا دوسرا سفر۔ سندباد اپنے دوسرے سفر کا احوال شروع کرتا ہے۔ پہلے سفر کے بعد میرا ارادہ تھا کہ اب دریا کا سفر نہیں کروں گا، لیکن چند روز آسودہ رہ کر پھر میرے دل میں سفر کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ میں نے اسباب تجارت خریدا۔ ایک جہاز میں جو بہت سے تجاروں کو لے کر جا رہا تھا سوار ہو گیا۔ ہم ہفتوں سفر کرتے رہے، بہت سے جزیروں میں مال فروخت کیا، وہاں کا مال خریدا اور آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے چند ہفتوں میں کافی منافع حاصل کر لیا تھا۔ ایک روز ہم کئی دن کے سفر کے بعد ایک ویران جزیرے کے قریب پہنچے اور کچھ دیر کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ میں کئی روز تک جزیرے کی سیر کرتا رہا، اپنے خیالات میں اتنا محو ہوتا کہ یہ یاد ہی نہ رہا کہ ساحل کدھر ہے۔ گھبرا کر لوٹا، لیکن تمام دن پھرنے کے باوجود مجھے وہ کنارہ نہ ملا جہاں ہمارا جہاز ٹھہرا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ جہاز تو چلا گیا ہوگا، جدھر منہ اٹھایا اور روانہ ہو گیا۔ ایک رات کی مسافت کے بعد میں ایک گیند جیسی چیز دیکھی۔ اس سفید چیز کو دیکھ کر یہ معلوم نہ کر سکا کہ یہ کیا ہے۔ اچانک سر پر اور آس پاس سایہ چھا گیا۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو ایک بڑا پرندہ آتا ہوا نظر آیا۔ میں ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ پرندہ پنجے کے بل اترا اور اس سفید گیند پر بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے خیال آیا، یقیناً یہ رخ جانور ہے اور وہ سفید گیندا اس کا انڈا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے نکلنے کی تدبیر ہے کہ میں یہ رخ اڑے تو اس کے پنجوں سے لپٹ جاؤں۔ جہاں کہیں یہ اترے گا میں بھی ادھر پہنچ جاؤں گا، آگے خدا کی مرضی، جو کچھ بھی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی پگڑی کا ایک سرا اپنی کمر سے باندھ لیا اور دوسرا اس رخ کے پیر سے۔ اگلے روز وہ اڑا، میں اس کے پیر سے بندھا ہوا تھا۔ رخ اڑتے اڑتے اتنا بلند ہوا کہ نیچے کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ بہت دیر کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ میں تیار تھا۔ جوں ہی زمین قریب آئی میں نے کمر سے پگڑی کھول دی اور وہ ایک طرف کود گیا۔ رخ نے قریب پڑے ہوئے ایک اژدہا کو پنجے سے اٹھایا اور اڑ گیا۔ اب جو میں نے چاروں طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ میں کئی پہاڑوں میں گھرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان میں کھڑا ہوں اور اس میں چاروں طرف بہترین الماس بکھرے پڑے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا اور بہترین قسم کے بڑے بڑے الماس اپنی کمر میں باندھ لیے، پھر ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ اژدہاؤں کی خوفناک پھنکاریں آنے لگیں اور راستہ معلوم نہ ہوا۔ اس وقت اپنی پریشانی اور گھبراہٹ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ دل شبہ میں بیٹھا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ادھر شام سر پر آ گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا حوصلہ قائم کیا اور ایک کھو میں جگہ صاف کر کے بیٹھ گیا۔ منہ کے آگے اس طرح پتھر چن دیے کہ کوئی سانپ اور اژدہا اندر نہ آ سکے۔ جوں توں کر کے رات بسر کی، صبح کو اٹھ کر چاروں طرف پھرنے لگا کہ شاید میری نکلنے کی کوئی صورت نظر آئے۔ مجھے باہر نکلے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ کی چوٹی سے بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے آ کر گرنے لگے۔ میں نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی حیوانی یا انسانی صورت نہیں نظر آئی۔ تھوڑی دیر میں بڑے بڑے پرندے آنے لگے، وہ گوشت کے ٹکڑے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ میں نے سوچا جس طرح رخ مجھے اس جزیرے سے اس جگہ تک لایا ہے، اسی طرح ممکن ہے کوئی جانور باہر بھی نکال کر لے جائے۔ چنانچہ میں نے ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا اپنی پیٹھ پر باندھ لیا اور الٹا لیٹ گیا اور خدا سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ مجھے یہاں سے نجات عطا فرما۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا پرندہ میرے پاس آیا اور گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر مجھے اٹھا لیا اور اڑنے لگا، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر ایک سمت اترا۔
اس نے جوں ہی مجھے زمین پر رکھا میں شور مچاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور وہ پرندہ ڈر کر اڑ گیا۔ میں نے گوشت کا ٹکڑا کھول کر پھینک دیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کدھر جاؤں۔ ایک سمت مجھے چند آدمی نظر آئے۔ میں ان کے پاس گیا اور اپنی داستان مصیبت سنائی۔ انہوں نے بہت ہمدردی ظاہر کی۔ میں نے ان کا حال دریافت کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم سوداگر ہیں اور یہاں ہیرے جمع کرنے آئے ہیں۔ نیچے تو کوئی نہیں جا سکتا، اس لیے ہم یہ ترکیب کرتے ہیں کہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پھینک دیتے ہیں اور ان ٹکڑوں میں کچھ ہیرے چمٹ جاتے ہیں۔ جب پرندے ان کو پنجے سے اٹھا کر لاتے ہیں تو ہم ان کو ڈرا دھمکا کر گوشت چھین لیتے ہیں اور ان میں سے کچھ ہیرے مل جاتے ہیں۔ بعض پرندے گوشت اپنے گھونسلوں میں لے جاتے ہیں اور گوشت کھا لیتے ہیں اور ہیرے کے ٹکڑے وہیں پڑے رہتے ہیں۔ چنانچہ کچھ جواہرات ہم وہاں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ چند روز میں ان تاجروں کے ساتھ پہاڑ پر رہا، پھر ان کی رہبری میں جزیرہ روحا میں آ گیا۔ کچھ جواہرات فروخت کر کے بہت سا اسباب تجارت خریدا اور جہاز میں بیٹھ کر بصرے آیا اور وہاں سے براہ راست خشکی بغداد پہنچا۔ اس سفر میں اتنی مصیبت اٹھائی کہ میں نے عہد کر لیا کہ اب دریا کا سفر نہیں کروں گا۔ یہ قصہ سنا کر سندباد نے پھر ایک تھیلی دینار کی ہندباد کو دی اور تاکید کی کہ کل آنا، میں اپنے تیسرے سفر کے حالات تمہیں سناؤں گا۔ شکریہ۔